بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام، آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر وفات مبارک تک ایک مختصر لیکن جامع گفتگو۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ نام اور القابات۔ آپ کا نام عباس ہے اور کنیت ابو الفضل ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حیدر کرار ابو تراب حضرت مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا ہے، اور والدہ کا نام حضرت فاطمہ کلابیہ ہیں، جو اپنی کنیت ام البنین سے مشہور ہوئی۔ آپ کے القابات مدرجہ ذیل ہیں، جن میں علمبردار، سکائے اہل بیت، قمر بنی ہاشم مشہور ہیں۔ والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب۔ حضرت عباس علیہ السلام کا والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب کچھ یہ ہے: عباس بن فاطمہ بنت حزام بن خالد بن ربیہ بن لوی بن غالب بن کعب بن عامر بن کلاب بن ربیہ بن عامر۔ والد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب۔ حضرت عباس کا والد کی طرف سے سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: عباس بن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی۔ علمبردار کی وجہ تسمیہ۔ حضرت عباس علمدار کا مشہور لقب علمبردار ہے، کیونکہ آپ واقع کربلا میں لشکر کے علمبردار تھے، اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے قافلے کا علم آپ کے سپرد کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو علمبردار کربلا کے لقب سے شہرت دوام حاصل ہوئی۔ سقائے اہل بیت کی وجہ تسمیہ۔ سقا پانی پلانے والے کو کہتے ہیں، اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام چونکہ میدان کربلا میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے پانی کے لیے دریائے فرات کے کنارے گئے تھے، اور پانی لانے کی کوشش کے دوران ہی آپ کو شہید کر دیا گیا تھا، اس لیے آپ کو سقائے اہل بیت کے لقب سے بھی سرفراز فرمایا گیا۔ قمر بنی ہاشم کی وجہ تسمیہ۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا ایک لقب قمر بنی ہاشم بھی ہے، اور آپ کا یہ لقب آپ کے بے پایاں حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو عطا کیا گیا، یعنی بنی ہاشم کا چاند۔ کنیت ابو الفضل کی وجہ تسمیہ۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی کنیت ابو الفضل کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے فضائل و شمائل میں بے مثل تعداد شامل تھی، اور اسی وجہ سے آپ کو ابو الفضل کہا جاتا ہے، اور حضرت سیدنا امام حسین بھی آپ کی شہادت کے بعد آپ کو ابو الفضل کہہ کر پکارتے تھے۔ ولادت باسعادت۔ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام 26 ہجری 4 شعبان المعظم 15 مئی 647 عیسوی میں مدینہ المنورہ میں پیدا ہوئے۔ جب آپ کی ولادت کی خبر مولا علی علیہ السلام تک پہنچی تو آپ سر بسجود ہو گئے اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کا نام عباس رکھا۔ عباس کے معنی شیر کے ہیں۔ حضرت عباس کی پیدائش کے 7ویں روز آپ کا عقیقہ ادا کیا گیا، اور روایت کے مطابق آپ کی پیدائش کے 7ویں دن ہی آپ کا نام مولا علی نے عباس رکھا تھا۔ ظاہری اور باطنی علوم کا حصول۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام چونکہ حضرت مولا علی علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت مولا علی علیہ السلام علم ظاہر و باطن کے بادشاہ تھے۔ کون علی، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنی تعلیم و تربیت اپنے والد مولا علی علیہ السلام کے زیر سایہ حاصل کی۔ آپ کی تعلیم و تربیت میں بھی مولا علی علیہ السلام نے کوئی کسر نہ رہنے دی۔ آپ نے علوم ظاہری اور باطنی میں اپنے بھائیوں حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام،
آپ سے بھی رجوع فرمایا، اور یوں آپ اخلاق و عادات اور علوم و ظاہر و باطن میں حسنین کریمین سے بھی ملتے جلتے تھے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام فقہی علوم میں بھی مہارت کامل رکھتے تھے، اور شجاعت و بہادری میں بھی اپنے والد مولا علی علیہ السلام ہی کی مثل تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ لوگ آپ کے پاس کثیر تعداد میں جمع ہوتے اور فقہی مسائل دریافت کرتے تھے۔ آپ جود و سخا میں بھی مثل تھے، اور کوئی بھی سائل آپ کے در سے خالی نہیں لوٹتا تھا۔ ازدواجی زندگی کا آغاز۔ حضرت مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام نے جب جوانی میں قدم رکھا تو آپ کی والدہ ام البنین نے آپ کی شادی کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ آپ نے آپ کی شادی کی خواہش کا اظہار حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے کیا، اور امام پاک نے آپ کا نکاح حضرت عبید اللہ بن عباس کی بیٹی حضرت لبابہ سے کر دیا۔ آپ کے ہاں ایک روایت کے مطابق 3 اور ایک روایت کے مطابق 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ آپ کے 2 بیٹے حضرت فضل اور حضرت قاسم نے کم سنی میں ہی واقع کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ اللہ، رسول اور ائمہ کی نظر میں صاحب وجاہت۔ حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام نے اپنے راسخ ایمان، مضبوط عقیدے، اخلاق کریمانہ اور اپنے معارف پر حرف بہ حرف عمل کر کے خدا، رسول اور ائمہ کی نظر میں مقام عظمت حاصل کیا۔ چنانچہ آپ اللہ، رسول اور ائمہ طاہرین کی نظر میں صاحب وجاہت ہیں۔ شہادت۔ حضرت مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کربلا میں اپنے بھائی حسین کا ایسا بازو بنے کہ اپنے بازوؤں کا حق ادا کرتے کرتے اپنے بازو کٹوا دیے۔ آپ کی شہادت کا منظر زبان پر لاتے ہی دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آپ کو کربلا کے میدان میں حسین سے اپنی وفا نبھاتے نبھاتے 10 محرم 61 ہجری 10 اکتوبر 680 عیسوی کو شہادت کا جام آپ نے نوش فرمایا۔ آپ کے فضائل میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں آج اپنی گفتگو کا اختتام ان الفاظ پہ کروں گا کہ فرشتے آ کر جن کا جھولا جھلایا کرتے تھے انہیں حسنین کریمین کہا جاتا ہے، اور جس کا جھولا خود حسنین کریمین جھلائیں اسے مولا غازی عباس علمدار کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنایا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اہل بیت علیہم السلام کی کامل سچی محبت مودت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید اسلامی موضوعات پر ملنے کے لیے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع پر۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔